يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. ناظرین، سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں اس شب غم کی تسلیت پیش کرتے ہیں اور آپ حضرات کی طرف سے اپنی طرف سے اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے ہیں. اور چونکہ یہ شب قدر ہے تو اس عنوان سے بھی اللہ تعالی جل جلالہ کے بارگاہ میں دستِ دعا ہیں کہ پالنے والے ہم سب کو توفیق عبادات و طاعات مرحمت فرمائے. ہم سب کو توفیق دے کہ جہاں سے جہاں زیادہ سے زیادہ ہم اپنے اللہ کو یاد کر سکیں. چونکہ آج کی رات تقدیر لکھی جاتی ہے تو پالنے والے دعا ہے تجھ سے کہ ہماری تقدیر میں وہ لکھ دے کہ جس سے تو راضی ہے، اور ہماری تقدیر میں وہ نہ لکھنا کہ جس سے تو ناراض ہے. چونکہ آج شب قدر ہے اس لیے زیادہ طولانی اپنی بحث کو نہیں کروں گا. انشاءاللہ 20 سے 22 منٹ کے اندر اپنی بات کو آج ختم کرنے کا ارادہ ہے. ہماری گفتگو ان چیزوں کے حوالے سے تھی کہ جن پر سجدہ کرنا صحیح ہے. جس پر سجدہ کیا جائے اس کے لیے بعض شرائط جو آئندہ میں بتا رہا ہوں ان کی رعایت کرنا ضروری ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ جس پر سجدہ کر رہے ہیں وہ چیز پاک ہونی چاہیے. دوسرا، احتیاط واجب کی بنا پر غصبی نہیں ہو، چھینی ہوئی نہ ہو، مباح ہونا چاہیے اس کا. اگر کوئی ایسی چیز پر سجدہ کرتا ہے جو پاک نہیں ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے، اس کا سجدہ صحیح نہیں ہے. ایسے ہی جو شخص ایسی چیز پر سجدہ کرتا ہے کہ جو غصبی ہے تو اس پر بھی سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ ایسی چیزوں میں سے ہو جس پر پیشانی ثابت رہے. ایسا نہ ہو کہ سجدے میں سر رکھتے ہی وہ دب جائے نیچے کو اور یا یہ کہ اس میں حرکت پائی جائے، تو ایسی صورت میں اس پر سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے. لازم ہے کہ جس پر سجدہ کیا جائے وہ چیز ایسی چیز ہو جس پر پیشانی ثابت رہے. بس ڈھیلے، گیلی مٹی اور نرم خاک پر سجدہ کرنا جس پر پیشانی ثابت نہیں رہتی اس پر سجدہ صحیح نہیں ہے. اور اگر پیشانی نیچے کی طرف تھوڑا حرکت کرنے کے بعد ثابت ہو جائے تو اس کا حکم یہ ہے کہ انسان اس پر سجدہ کرے گا. اور اگر انسان گیلی مٹی کے علاوہ جس پر پیشانی ثابت نہیں رہتی ہو کوئی چیز نہ رکھتا ہو تو پیشانی کو اسی پر رکھے اور بدن کی سنگینی کو اس پر نہ ڈالے. چوتھی شرط یہ ہے کہ سجدگاہ کی مساحت، سجدگاہ کی لمبائی اور چوڑائی اتنی تو کم سے کم ہو کہ لوگ دیکھیں تو کہیں کہ ہاں واقعی اس نے سجدہ کیا ہے، سجدہ کرنا اس پر صادق ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ مقدار جو اس سے پہلے والے مسئلے میں ذکر کی گئی ہے ایک جگہ پر اکٹھا ہو، بلکہ پراکندہ بھی ہو تو حرج نہیں ہے. اس بنا پر تسبیح کے دانوں پر سجدہ جو ایک دوسرے سے جدا ہیں جائز ہے، اس شرط پر کہ مجموعی طور پر پیشانی جس پر پیشانی رکھی ہے اس طرح سے ہو کہ لوگ کہیں کہ ہاں پیشانی سے سجدہ کر لیا ہے. اگر پہلے سجدے میں سجدگاہ پیشانی سے چپک جائے اور اسی کو اٹھا کے انسان ایسے بیٹھ گیا، دوسرے سجدے کے لیے سجدگاہ کو پیشانی سے الگ کرنا ضروری ہے. اگر الگ نہیں کرتا ہے تو ایسے صورت سجدہ صحیح نہیں ہے، لیکن اگر الگ کر لیا ہے اور پھر سجدہ کر رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ صحیح ہے. پانچویں شرط یہ ہے کہ محل سجدہ جس چیز پر سجدہ کر رہا ہو وہ ان چیزوں میں سے ہو جن پر سجدہ کرنا صحیح ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی کھانے پینے والی چیز نہ ہو اور زمین سے اگنے والی چیز، یا یہ کہ ایسی چیز نہ ہو کہ جو مصنوعی ہیں تو ان پر سجدہ، یعنی زمین یا سطح زمین کے جیسا کوئی ہو تو اس پر سجدہ کیا جا سکتا ہے. سجدے کے وقت پیشانی کو زمین پر جیسے خاک، پتھر، ریت، بالو اور ایسی چیزیں جو کھانے پینے میں استعمال نہیں ہوتی ہیں اور زمین سے اگتی ہوں جیسے لکڑی، درختوں کے پتے،
اس طریقے سے اگر ان چیزوں پر رکھے تو سجدہ صحیح ہے۔ بعض چیزیں ہیں جو زمین سے ہی اگتی ہیں، پھل ہیں یا یہ کہ پتے ہیں، تو ان پر سجدہ اگر ان کو کھایا جاتا ہے تو ان پر سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر جیسے انڈیا میں پان کے پتے پر سجدہ نہیں ہوگا، یا بعض جگہ انگور کے پتے کھائے جاتے ہیں تو ان پر بھی سجدہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جو چیزیں کھائی جاتی ہیں، جو پتے کھائے جاتے ہیں، ان پر سجدہ نہیں ہوگا۔ ایسی چیز پر سجدہ کرنا جو زمین کا جز شمار نہ کی جاتی ہوں، سجدہ نہیں ہو سکتا، جیسے شیشہ ہے، پلاسٹک ہے، سونا ہے، چاندی ہے، نیکلیس ہے، لوہا ہے اور دوسرے فلزات، اور جو چیز فلز شیشے یا پلاسٹک کے مٹیریل سے بنائی جائے ان پر بھی سجدہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن تارکول اور گندا بے روزہ، تارکول کی ایک گھٹیا قسم ہوتی ہے، اس کو مجبوری میں دوسری چیزوں پر جن پر سجدہ صحیح نہیں ہے مقدم کرے تو بہتر ہے۔ اب اس کے بعد وہ گھاس جن کا کھانا بعض شہروں میں معمول ہے اور دوسرے شہروں میں معمول نہیں ہے، تو جس جگہ جس شہر میں کھائی جاتی ہے اس جگہ میں سجدہ نہیں ہے۔ چنانچہ ان شہروں کے افراد کے نزدیک بھی جن کے یہاں کسی بھی بنا پر معمول نہیں ہے کہ کھانے والی گھاس شمار کی جائے، ایسی گھاس پر سجدہ صحیح نہیں ہے، اور کچے پھلوں پر بھی سجدہ کرنا احتیاط واجب کی بنا پر صحیح نہیں ہے۔ ایک پھل ہے کہ جو پکنے کے بعد کھایا جاتا ہے، لیکن اگر ان کے کچے ہونے کی صورت میں اگر کوئی سجدہ کرنا چاہتا ہے تب بھی جائز نہیں ہے۔ اخروٹ، بادام اور پستہ، خوبانی کے بیج پر سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے، اور ان کے چھلکے پر سجدہ کرتے وقت مغز نکال لینے کے بعد جائز ہے۔ ایک اخروٹ ہے، اخروٹ کے چھلکے پر سجدہ ہو سکتا ہے، لیکن کب؟ جب اس کے اندر سے اخروٹ نکال لیا جائے۔ چونے کے پتھر اور اس طریقے کے جو ہوتے ہیں پکے ہوئے چونے اور پکی ہوئی مٹی، اینٹ اور مٹی کے کوزے پر بھی سجدہ صحیح ہے۔ اگر کاغذ ایسی چیز سے جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے، جیسے لکڑی، بھوسا اس سے بنایا گیا ہو تو اس پر سجدہ کر سکتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں بانس کی لکڑی سے بنا جاتا ہے۔ اور اس طرح اگر روئی یا کاٹن سے بنایا گیا ہو تو اس پر بھی سجدہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر ریشم اور اس طرح کی چیز سے بنایا گیا ہو تو اس پر سجدہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسی چیز نہ رکھتا ہو جس پر سجدہ صحیح ہو، یا اگر رکھتا ہو لیکن زیادہ گرمی یا سردی کی وجہ سے اس پر سجدہ نہ کر سکتا ہو، تو ایسی صورت میں جو ہم نے کہا تارکول، گندا بیروز، اس پر سجدہ کر سکتا ہے۔ دوسری چیزوں کے مقابلے میں یہ تارکول اور یہ بیروز جو ہے اس پر سجدہ کرنا بہتر ہے۔ سجدے کے لیے ترتیب میں پہلے خاک سید الشہداء علیہ السلام کو مقدم رکھے، اگر وہ نہ ملے تو پھر کسی دوسری چیز کی طرف جائے، اور کسی دوسری چیز کی طرف جب جا رہا ہے تو پہلے دیکھے کہ مٹی مل جائے تو مٹی پہ سجدہ کرے، اور اگر مٹی نہ ملے تو پھر پتھر پہ سجدہ کرے، اور پتھر کے بعد پھر انسان دیکھے گھاس پر سجدہ کرے۔ سجدے کے دوسرے احکام جلدی آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھائیں کہ اگر نماز کے دوران وہ چیز جس پر نماز پڑھنے والا سجدہ کر رہا ہے گم ہو جائے، اور کوئی دوسری چیز جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ انسان ہے، مثال کے طور پر میں ہی ہوں، بعض اوقات ہوتا ہے مسجد میں گیا، نماز پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھتے پڑھتے کبھی سجدگاہ کسی نے پیر سے مار دیا یا کہیں ادھر ادھر ہو گیا، اور اب ہم سجدہ کرنا چاہتے ہیں، میرے پاس سجدگاہ نہیں ہے اور میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر میں سجدہ کروں، تو دو حالت بنتی ہے۔ پہلی یہ کہ نماز کا وقت بہت کم ہے اور اب ہم کیا کریں، اب ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹائم ختم ہو جائے گا، دوبارہ سے اگر شروع کریں گے تو وقت تمام ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں ہم کپڑے پہ اپنے سجدہ کر لیں گے۔ لیکن اگر نماز کا وقت زیادہ ہے تو ایسی صورت میں ہم نماز کو توڑ دیں گے اور اس کے بعد دوبارہ سے نماز پڑھیں گے۔
جب بھی سجدے کی حالت میں متوجہ ہو کہ پیشانی ایسی چیز پر رکھی ہے جس پر سجدہ باطل ہے، چنانچہ واجب ذکر بجا لانے کے بعد اس کے ذہن میں یہ بات آئی تو سر سجدے سے اٹھا کر نماز کو جلدی رکھ سکتا ہے، اور اگر واجب ذکر بجا لانے سے پہلے متوجہ ہو تو لازم ہے پیشانی کو ایسی چیز کی طرف کھینچے جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے، اور واجب ذکر کو بجا لائے اور پیشانی کا اٹھانا جائز نہیں ہے، لیکن اگر پیشانی کا کھینچنا ممکن نہ ہو تو واجب ذکر کو اسی حالت میں بجا لا سکتا ہے، اور اس صورت میں اس کی نماز صحیح ہے۔ اگر سجدے کے بعد متوجہ ہو کہ بھول کر پیشانی ایسی چیز پر رکھی تھی جس پر سجدہ باطل ہے تو کوئی حرج نہیں، نماز کامل ہے۔ اگر انسان مجبور ہو کہ ایسی زمین پر نماز پڑھنے پر کہ جہاں کیچڑ ہو، چنانچہ بدن اور لباس کا آلودہ ہونا اس کے لیے حد سے زیادہ سختی نہ رکھتا ہو، تو لازم ہے کہ سجدہ اور تشہد معمول کے مطابق بجا لائے، اور اگر حد سے زیادہ سختی رکھتا ہو تو قیام کی حالت میں سجدے کے لیے سر سے اشارہ کرے اور تشہد بھی کھڑا ہو کر پڑھے، اور ایسی صورت میں اس کی نماز صحیح ہے۔ خداوند متعال کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا حرام ہے، اور بعض لوگ جو ائمہ علیہ السلام، یا آپ کے انڈیا میں دیکھیے جو روضے بنے ہیں، جو درگاہیں بنی ہیں، ان میں جو سر جھکاتے ہیں، یہ قبروں کے سامنے اپنی پیشانی کو رکھتے وقت اگر خداوند متعال کے شکر کی غرض سے ہو تو حرج نہیں ہے، ورنہ اشکال ہے۔ سجدے کے مستحبات اور مکروہات آپ کے سامنے جلدی بیان کر دیں۔ سجدے میں کچھ چیزیں کیا ہیں مستحب ہیں، اور ان میں پہلی چیز یہ کہ جو شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، رکوع سے سر اٹھانے اور بالکل سیدھا کھڑے ہونے کے بعد، اور اسی طرح سے جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، مکمل طور پر بیٹھنے کے بعد سجدے میں جانے کے لیے تکبیر کہے۔ بیٹھا اللہ اکبر، جب جانے لگا اللہ اکبر۔ سجدے میں جاتے وقت مرد پہلے ہاتھوں کو اور عورت پہلے زانوؤں کو زمین پر رکھے گی۔ رکوع سے اب اٹھے اور اس کے بعد سجدے میں جانا چاہتے ہیں تو مرد کے لیے کیا ہے کہ وہ پہلے ہاتھوں کو رکھے، لیکن عورتوں کے لیے کیا ہے، پہلے وہ اپنے دونوں زانو اور گھٹنوں کو رکھیں۔ ناک کو سجدگاہ یا ایسی چیز پر سجدہ جس پر سجدہ صحیح ہو رکھنا مستحب ہے۔ اپنی ناک کو ایک سجدگاہ پہ رکھنا یہ کیا ہے، یہ بھی مستحب ہے۔ سجدے کی حالت میں ہاتھ کی انگلیوں کو ایک دوسرے سے ملا کر کانوں کے برابر اس طرح رکھے کہ انگلیوں کے سرے قبلہ رخ ہوں۔ سجدے کی حالت میں ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے سے ملا کر کانوں کے برابر ایسے رکھنا ہے کہ اس طریقے سے قبلہ رخ ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ سرے قبلہ رخ ہوں، یعنی جب ہم سجدہ کر رہے ہیں تو ہاتھ ہمارا یوں ہو، یہ مستحب ہے۔ ذکر سجدہ کی تکرار کریں، ایک بار نہ پڑھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کی تکرار کرے، لیکن وہی بہتر ہے کہ 1 3 5 7 اور اس طریقے سے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں سجدے میں دعا کرے اور خداوند متعال سے حاجت طلب کرے اور اس دعا کو پڑھے، یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین وارزقنی وارزق عیالی من فضلک فإنک ذو الفضل العظیم۔ اگر اس دعا کو پڑھتا ہے تو یہ کیا ہے، زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ سجدے کو طولانی کرے اور تسبیح اور ذکر کو زیادہ پڑھے، یہ کیا ہے، یہ بھی مستحب ہے۔ سجدے کے بعد بائیں ران پر بیٹھے اور دائیں پیر کے اوپری حصے کو بائیں پیر کے تلوے پر رکھے، اس طرح سے کہ اس بیٹھنے کو عربی زبان میں تورک کہا جاتا ہے۔ اگر یہ تورک کہلائے تو اس طرح سے بیٹھے۔ ہر سجدے کے بعد جب بیٹھے اور بدن سکون کی حالت میں ہو جائے تو اللہ اکبر کہے۔ پہلے سجدے کے بعد اور بدن کے سکون کی حالت میں ہونے کے بعد استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنا کیا ہے، مستحب ہے۔ بیٹھتے وقت ہاتھوں کو ران پر رکھنا یہ کیا ہے، یہ بھی مستحب ہے۔ دوسرے سجدے میں جانے کے لیے بدن کے سکون کی حالت میں اللہ اکبر کہنا یہ بھی مستحب ہے۔ سجدوں میں صلوات پڑھنا یہ بھی مستحب ہے۔ مرد کوہنیوں کو اور شکم کو زمین سے نہ چپکائے، یعنی کوہنی اٹھی ہوئی ہو، تو ایسی صورت میں یہ کیا ہے، یہ کام مستحب ہے۔ اور بدن کے اعضاء کو ایک دوسرے سے ملا کر کے۔ بعد کی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت ہاتھوں کو زانوؤں کے بعد زمین سے اٹھائے، یعنی زانوؤں کے بعد یوں زمین پر رکھ کے پھر اس کے بعد اٹھائے، یہ کیا ہے، یہ کام مستحب ہے۔
بعد کی رکعت کے قیام کے لیے کھڑے ہوتے وقت بحول اللہ و قوتہ اقوم و اقعد کہے، یا یہ کہے بحول اللہ و قوتہ اقوم و اقعد و ارکع و اسجد، یہ اگر کہتا ہے تو یہ بھی مستحب ہے۔ سجدے میں قرآن پڑھنا اور سجدے کی جگہ پر گرد و غبار دور کرنے کے لیے پھونکنا مکروہ شمار کیا گیا ہے، البتہ اگر پھونکنے کی وجہ سے منہ سے 2 حرف جان بوجھ کر نکل آئے تو احتیاط لازم کی بنا پر نماز باطل ہے۔ دوسرے مکروہات انشاءاللہ کسی اور کتاب میں آپ کے سامنے بیان ہوں گے۔ یہاں سے اپنی گفتگو کو میں قرآن کے واجب سجدوں کی طرف لے کے چلتا ہوں کہ قرآن میں جو سجدے واجب ہیں ان کی رعایت ہم پر ضروری ہے۔ چونکہ سجدے کا تذکرہ ہے اس لیے قرآن کے واجب سجدوں کا بھی تذکرہ اسی حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر دیں جلدی کہ قرآن میں 4 سجدے واجب ہیں۔ اگر ان آیات کو کہ جن پر سجدہ واجب ہے کوئی انسان پڑھتا ہے تو انسان پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ وہ 4 سورے کون کون سے ہیں کہ جن میں سجدہ ہے؟ سورہ نجم، سورہ اقرا، سورہ فصلت اور سورہ علق، یہ 4 سورے ہیں۔ یعنی سورہ نجم ہو گیا، سورہ فصلت ہے، سورہ اقرا ہے اور سورہ سجدہ ہے۔ اقرا اور علق کو ایک ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا۔ تو یہ 4 سورے ہیں کہ جن میں آیات آئی ہیں، اور ان آیات کو پڑھنا کیا ہے؟ نماز کی حالت میں پہلی صورت میں نماز میں الحمد کے بعد دوسرا سورہ جو پڑھا جاتا ہے، اگر ان 4 سوروں کو پڑھا جائے تو یہ کام حرام ہے اور اس کے فوراً بعد سجدہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ان آیات کو عمدی طور پر سننے سے ہم پر سجدہ واجب ہوتا ہے۔ اگر ہم نے جان بوجھ کر نہیں سنا ہے، کان میں ایسی آ گئی بغیر توجہ کے ہم نے سن لیا تو سجدہ واجب نہیں ہوگا، اور اس سجدے کو سجدہ تلاوت کہا جاتا ہے۔ اور اگر بھول جائے تو جس وقت بھی یاد آئے انسان سجدہ کرے۔ بعض اوقات ہے ہم پر جیسی آئے سجدہ پڑھی گئی فوراً ہم نے سجدہ کر لیا، یا یہ کہ ہم نے سنا آیت سجدہ کو فوراً سجدہ کرنے کا موقع نہیں تھا، ہم نے تھوڑی دیر کے بعد ہم بھول گئے، اور اس کے بعد جب بھی یاد آیا تو جب بھی ہمیں یاد آئے تب ہم پر سجدہ کرنا ضروری ہے۔ اگر انسان سجدے کی آیت سنتے وقت خود بھی اسے پڑھے تو لازم ہے کہ 2 سجدے انجام دے، ایک سننے کا اور ایک تلاوت کرنے کا۔ سجدہ تلاوت واجب ہونے کا سبب مجموعی آیت ہے، اس بنا پر اگر انسان پوری آیت کو نہ پڑھے بلکہ اس کے بعض حصے کو پڑھے، گرچہ وہ حصہ جو پڑھا ہے اس میں لفظ سجدہ لفظ سجود آیا ہو تو سجدہ واجب نہیں ہوگا۔ ایک حصہ آیت کا ہم نے پڑھا ہے تو ایسی صورت میں سجدہ واجب نہیں ہے، پوری آیت پڑھنا ضروری ہے۔ اگر انسان سجدے کی آیت کو غلط پڑھے اور یا اسے ایسے شخص سے جو غلط پڑھ رہا ہے سنے، اس طرح سے کہ عرف میں غلط پڑھا ہوا قرآن شمار کیا جائے تو لازم ہے کہ سجدہ تلاوت انجام دے۔ سویا ہوا شخص، دیوانہ یا وہ بچہ جو قرآن کو تشخیص نہیں دیتا ہے، اگر آیت سجدہ کو پڑھے اور انسان اسے سنے تو سجدہ واجب ہے، لیکن اگر ٹیپ ریکارڈر، DVD یا CD یا اس طریقے کی MP4 وغیرہ اور اس طرح کی چیز سے سجدے کی تلاوت کو، سجدے والی آیت کو سنے تو سجدہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر ریڈیو یا ٹیلی ویژن یا TV سے نشر ہو رہا، لائیو آ رہا ہو تو اس صورت میں کیا ہے؟ سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے سامنے جو برنامہ، جو ویڈیو نشر کی جا رہی ہے اگر لائیو نہیں ہے، یا ایسا لائیو ہے جو ریکارڈ لائیو ہے، پہلے سے ریکارڈ کیا گیا اس کے بعد لایا گیا ہے، تو ایسی صورت میں سجدہ واجب نہیں ہوگا، چونکہ پہلے سے ضبط کیا گیا ہے، پہلے سے ریکارڈ کیا گیا ہے اور اب نشر کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر ابھی بول رہے ہیں وہ، تو ایسی صورت میں حتماً سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اگر نماز گزار جان بوجھ کر واجب نماز میں ان 4 سوروں میں سے کسی ایک کو جس میں آیت سجدہ واجب ہے تو اس کو یہ کرنا ہوگا، فوراً سجدے میں جانا ہوگا، نماز پڑھنا ہوگا، اور یہ کام خود کیا ہے؟ حرام ہے۔ اگر واجب نماز میں وہ سورہ پڑھنا شروع کر دے جس میں سجدہ واجب ہے تو خواہ وہ جان بوجھ کر یا ایسا کرے یا بھول کر کرے، چنانچہ سجدے والی آیت تک پہنچنے سے پہلے متوجہ ہو جائے تو سورے کو چھوڑ دے
اور دوسرا سورہ پڑھ سکتا ہے، لیکن سجدے والی آیت پڑھنے کے بعد متوجہ ہو تو اس سے قبل والے مسئلے کی طرف مطابق عمل کرے، یعنی سجدے میں جائے گا۔ قرآن کے واجب سجدوں میں بعض شرطوں کا اعتبار پایا جاتا ہے، یعنی بعض شرطیں اس میں ہونی چاہیے۔ پہلا ہے کہ نیت کے ساتھ ہو۔ ہم سجدہ کرنے جا رہے ہیں، کون سا سجدہ کرنے جا رہے ہیں؟ سجدے کی نیت ہو، یعنی پیشانی زمین پر سجدے تلاوت کی نیت سے رکھنا ہوگا۔ دوسرا اس طرح سے ہو کہ اگر لوگ دیکھیں تو کہیں کہ ہاں یہ سجدہ کر رہا ہے، اس نے سجدہ کیا ہے۔ تیسرا احتیاط واجب کی بنا پر سجدے تلاوت کی جگہ جہاں پر سجدہ کر رہا ہے وہ جگہ غصبی نہ ہو، مباح ہونا چاہیے۔ چوتھا احتیاط واجب کی بنا پر انسان پیشانی کو سجدہ گاہ یا ایسی چیز پر رکھے جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے۔ احتیاط مستحب ہے کہ انسان قرآن کے واجب سجدے میں پیشانی کے علاوہ سجدے کے دوسرے مقامات کو بھی اس دستور کے مطابق جو نماز کے سجدے میں ذکر کیے گئے ہیں زمین پر رکھے، اور اس طرح سے رکھے کہ جیسے کہا گیا ہے۔ احتیاط مستحب ہے کہ سجدے کی حالت میں انسان کی پیشانی رکھنے کی جگہ زانو اور انگلیوں کے سرے کی جگہ سے 4 ملی ہوئی انگلیوں سے زیادہ اونچی نہ ہو، یعنی سب کا لیول ایک ہونا چاہیے۔ اگر لیول میں تھوڑا بہت فرق ہے، 4 انگل تک، 4 ملی ہوئی انگلیوں تک فرق ہے تو مسئلہ نہیں ہے۔ سجدہ تلاوت میں لازم نہیں ہے کہ انسان وضو، غسل یا تیمم کیے ہوئے ہو۔ اس بنا پر اگر مجنب یا حائض کے لیے سجدہ تلاوت پیش آئے تو واجب ہے کہ سجدہ تلاوت کو بجا لائے۔ ایک انسان جس پر غسل جنابت واجب ہے، اگر وہ بھی آیت تلاوت کو سنتا ہے، آیت سجدہ کو سنتا ہے تو فوراً وہ سجدہ کرے گا اور دیر نہیں کر سکتا، اس پہ تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔ قرآن کے واجب سجدے میں لازم نہیں ہے کہ انسان قبلہ رخ ہو یا اپنی شرمگاہ کو چھپائے یا عورت اپنے سر کے بال اور بدن کو چھپائے، اور اس طرح لازم نہیں ہے کہ اس کا بدن اور پیشانی پاک ہو۔ اور دوسری چیز بھی جو نماز گزار کے لباس کی شرطوں میں سے ہے، ان شرطوں کا اعتبار اس میں نہیں پایا جاتا۔ اگر وہ شرطیں نہیں بھی پائی جاتی تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بس آگے گفتگو انشاءاللہ کل آپ کے سامنے اسی چینل کے ذریعے سے نشر کی جائے گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔